میں جس رات قرآن آیا اب اس میں ایک بڑا فیصلہ بھی کیا گیا کہ قیامت تک اب جو سعادت مند بننا چاہے، خوش قسمت بننا چاہے، تو ساری کائنات کو پیچھے کر کے، کتابڑیاں رسالوں کو پیچھے کر کے، اکابر مشائخ کو پیچھے کر کے سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا اور قرآن مقدس کی حاکمیت کو ماننا ہوگا۔ تو جو قرآن کو تمام کتابوں پہ حاکم مان لے اور اللہ کا فیصلہ اٹل اور قول فیصل اور جج مان لے، تو وہ قیامت تک وہ سعادت مند ہے اور قیامت کے بعد بھی سعادت مند ہے۔ اور جو بدبخت اس قرآن سے ہٹ گیا، کٹ گیا، وہ چاہے جتنا نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ذکر اذکار عبادات کرے، اللہ کے نزدیک وہ کٹر کافر اور بے دین ہے، اس کا کوئی عمل بھی دربار الہی میں قابل قبول نہیں۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا کہ اب جو سعادت مند بننا چاہتا ہے تو اسے قرآن کو مرشد ماننا ہوگا، قرآن کو اپنا امام ماننا ہوگا۔ ساری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا انہو لذکر اللہ کا، میرے محبوب آپ پوری کائنات کے امام، لیکن آپ کا امام بھی قرآن ہے، آپ کا مرشد بھی قرآن ہے۔ اتبع، اتلو، اسی قرآن کے پیچھے چلو، اسی کی اتباع کرو، اور یہ وہی قرآن ہے۔ فرمایا کہ قرآن مقدس یہ پیغمبر کریم کو بھی پابند کیا اللہ نے کہ میرے پیغمبر آپ نے قرآن کی اتباع کرنی ہے، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، پیغمبر کریم کا اخلاق پوچھتے ہو، جو کچھ قرآن میں موجود ہے یہی پیارے پیغمبر کے عمل میں موجود تھا۔ جو قرآن پڑھ لو، جہاں سے پڑھو، تو اس کا عملی نمونہ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا آپ کے لیے اس طرح آسان کر دیا گیا جیسے آپ سانس لیتی، سانس لینا آپ کے لیے طبیعت بن گیا، پیغمبر کریم کے لیے قرآن پر عمل کرنا اس طرح آسان بن گیا۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس کا عملی نمونہ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ادھر فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث کا اگر اسوہ حسنہ دیکھنا ہے وہ پیارے پیغمبر کا عمل ہے۔ تو قیامت تک سعادت مند وہ ہے جو قرآن کو اپنا مرشد مانے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بزرگوں۔ اور قرآن مسئلہ کیا لے کے آیا؟ جب یہ فیصلہ ہو گیا جو قرآن مانے وہ سعادت مند، اور جو قرآن سے ہٹ گیا، کٹ گیا، وہ بدبخت اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن وہ کون سا وہ مسئلہ ہے جس کو ماننے والا
مسائل کی چابی کیا ہے؟ پورے مسئلے کی چابی کہ جس کے پاس آ جائے اسے قرآن پہ ایمان نصیب ہو جائے۔ قرآن مقدس نے جہاں ذکر کیا کہ یہ قرآن آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی مقام پہ فرما دیا کہ قرآن مسئلہ کیا لے کے آیا؟ فرمایا مسئلہ یہی لے کے آیا انہ هو السمیع العلیم۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو پورے قرآن کا محور ہے۔ اس مسئلہ کا نام آپ مسئلہ الہ کہیں، اس مسئلہ کا نام آپ مسئلہ توحید کہیں، اس مسئلہ کا نام آپ جو بھی لیں، مقصد قرآن یہی بتانے کے لیے آیا کہ کائنات والو انہ هو السمیع، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ ہے۔ انہ هو السمیع، اللہ کے سوا کوئی بغیر اسباب کے سنتا بھی نہیں، کوئی بغیر اسباب کے جانتا بھی نہیں۔ قرآن آیا یہی مسئلہ لے کے آیا، اسی مسئلہ پر قسمتوں کے فیصلے ہو گئے، اسی مسئلہ پر پوری کائنات کے مقدر کے فیصلے ہو گئے۔ جو اس مسئلہ پہ جم گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتا، کوئی ولی بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتا، بغیر اسباب کے سننا اور جاننا یہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اسی کی تعبیر ہے لا الہ الا اللہ، یہی تعبیر ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ بھائی اس کو آواز زیادہ نہ کرو، آواز کم کرو، یہ گلا پورا لے رہا ہے۔ آواز زیادہ کرنے کا مطلب نہیں کہ ان کے کان خراب ہو جائیں، لیکن جیسی ترتیب ہے مشکل ہی ہے، میرا خیال ہے اس کو بند ہی کرنا ہوگا۔ انہ هو السمیع العلیم، یہی وہ مسئلہ ہے۔ اور اگر غور کیا جائے شرک کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مافوق الاسباب سمیع ماننا، یہی شرک کی بنیاد ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر سماع یہ جڑ نکل جائے، کوئی قبروں پہ بکرے چڑھائے گا؟ کوئی نظر نیاز منے گا؟ کوئی وہاں پر بیٹے مانگے گا؟ تو شرک کی بنیاد سب سے پہلی یہ ہے کہ سنتے ہیں، یہ ہماری پکار سنتے ہیں، حالانکہ موت آ گئی، اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے جو سننے کا عقیدہ رکھا، سب سے پہلے شرک یہاں سے شروع ہوا کہ سنتے ہیں، پھر جی سفارشیں کرتے ہیں، پھر ان کو طاقتیں مل گئی، یہ کام کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، پھر ان کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی۔ شرک کی ابتدا بھی قبروں سے ہوئی، 5 تن پاک، حضرت نوح کے دور کے 5 تن پاک، ان کی قبروں سے ابتدا ہوئی۔ آج بھی شرک قبر پہ کھڑا ہے، اور اگر سارے شرک کی جڑ معلوم کرنی ہے تو وہ یہ سننے کا عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں تو پھر سفارش بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں تو پھر انہیں طاقتیں بھی حاصل ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے پہلے
یہی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا۔ قرآن نے یہی جڑ کاٹی اور قرآن یہی مسئلہ لے کے آیا، انہو هو السمیع العلیم، ہر ایک کی سننے والا، بغیر اسباب کے سننے والا، کوئی دریاؤں میں پکارے، کوئی مچھلی کے پیٹ میں پکارے، اس کی بھی سننے والا انہو هو السمیع صرف اللہ ہے۔ اور کوئی کشتی پہ سوار ہو کے پکارے، نوح پیغمبر کشتی پہ پکار رہا ہے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پکار رہے ہیں، اور کس انداز میں؟ نادا فی الظلمات، نادا فی الظلمات۔ فی الظلمات کا معنی اسباب نہیں تھے، اسباب ختم ہوئے۔ اگر باہر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ماتعطل اسباب تعاون ہو سکتا ہے، لیکن حضرت یونس کہاں پہنچے تھے؟ فی الظلمات، کئی اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، پانی کی تہوں کے اندھیرے، اور وہاں یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ لا الہ الا انتا۔ یہ سیٹ نہیں ہو رہا، ہر روز تم بھی ایک نیا بندہ بلا لیتے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یونس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال، اخرجنی من بطن الحوت، یوں نہیں کہا۔ اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ مفسرین بھی پریشان ہوئے۔ آگے اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت یونس کی پکار کو قبول کیا۔ تو دعا تو کی نہیں تو پکار کو کیسے قبول کیا؟ لا الہ الا انت میں تو کوئی دعائیہ جملہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال۔ علماء جانتے یہ انشاء ہے ہی نہیں، یہ خبر ہے۔ تو مانگا کیا ہے؟ فاستجبنا کیسے بنا؟ تو حضرت یونس نے اسی جملے میں مانگا، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، اسباب ختم ہو گئے تھے، اور اندھیروں میں حضرت یونس نے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، نہیں کوئی سننے والا سوا تیرے۔ یا اللہ میں ایسے مقام پہ پھنس گیا جہاں اسباب نہیں، اور اسباب کے بغیر سننا الہ کا خاصہ ہے، اسباب کے بغیر پہنچنا الہ کا خاصہ ہے، اسباب کے بغیر حاجت کو پورا کرنا الہ کا خاصہ ہے۔ جب تیرے سوا بغیر اسباب کے سننے والا بھی کوئی نہیں، پہنچنے والا بھی کوئی نہیں، تو پھر تو پہنچنا، تو مہربانی کرنا۔ تو حضرت یونس نے الہ کا معنی بھی سمجھا دیا کہ الہ وہی ہستی ہوتی ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں تو وہاں سنے بھی صحیح اور مشکل حل بھی کرے۔ اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تو الہ ہے
دوسرا کوئی بھی الہ نہیں اور کوئی بھی میری پکاریں سننے والا نہیں، پھر تو مہربانی کر، میرے پاس اسباب نہیں، انی کنت من الظالمین، کم اسباب والا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں نجات کے، تو مہربانی کر۔ تو حاصل یہ نکلا قرآن آیا لیلہ مبارکہ، یہی وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اسی شب قدر میں کئی فیصلے کیے گئے، ایک شخصی فیصلے بھی ہوتے ہیں، ایک پوری کائنات کے اقوام عالم کا فیصلہ بھی ہوا، اور اقوام عالم کا فیصلہ یہی ہوا کہ قیامت تک خوش نصیب اور سعادت مند وہ انسان ہے جو قرآن کو اپنا امام مانے، قرآن کو اپنا حاکم مانے، اور بدبخت وہ ہے جو قرآن سے ہٹ گیا اور قرآن مقدس کی بجائے کتابڑیوں پہ چلا گیا، رسالوں پہ چلا گیا، اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے فرقے کے اکابر اور مشائخ کی بات کو ہدایت سمجھ لیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ گیا۔ یہ چاہے کسی فرقے کا آدمی ہے، یہ سب سے بڑا بدبخت ہے، اور یہ فیصلہ ہو گیا شب قدر کو۔ یہ وہ شب قدر کا فیصلہ ہے، اور قرآن مسئلہ کیا لے کے آیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس کائنات والوں کی پکاریں سننے والا صرف کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق کی ہستی بغیر اسباب کے سننے والی بھی نہیں، جاننے والی بھی نہیں۔ لوگ تو مردوں کی بات کرتی ہیں۔ جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بخاری میں ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی مجلس میں اتنا آہستہ بات کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام سن نہیں سکتے تھے، درمیان میں دیوار نہیں تھی، اور زندہ پیغمبر، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، کوئی محمد بن مروان جیسے لانتی راوی کی روایت نہیں پڑھ رہا، یہ بخاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم سے پوچھتے تھے کہ ذرا اونچا بولو، میں نے سمجھی نہیں آپ کی بات، حتیٰ یستفہمہ، سوال کرتے تھے کہ آپ نے جو بات کی ہے مجھے سنائی نہیں دیا۔ ایمان سے بتاؤ، زندہ پیغمبر مجلس میں بیٹھے ہوئے فاروق اعظم کی وہ آواز جو پست ہو گئی، اسباب نہیں تھے، پست آواز آپ کے کان مبارک تک نہیں پہنچی، وہ پستی کی وجہ سے وہاں جب اسباب کے بغیر مجلس کے اندر بھی پیارے پیغمبر نہیں سنتے، تو اب جو کہتے ہیں موت کے بعد 5 دیواروں کے پار، 5 دیواریں بھی نہیں، مسجد نبوی میں جہاں جتنی پست آواز سے کوئی بات کرے آپ سنتے ہیں، ایمان سے بتاؤ یہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ جتنے پردے ڈالو کٹر مشرک اور بے دین ہے۔ مجلس میں تو پست آواز نہیں سنی، اور جب آپ دنیا میں تھے، اس لیے ہمارے ائمہ نے ایک طرز استدلال لکھا، فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجلس نکاح میں نکاح پڑھا جا رہا ہے اور اس میں کہتا ہے میں نے اللہ رسول کو گواہ بنایا، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کافر ہوتا ہے؟ کیوں کافر ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس نے عقیدہ رکھا کہ نبی پاک غیب جانتی ہے، اور جو پیغمبر کے لیے غیب دانی کا عقیدہ رکھے وہ آدمی کافر ہے۔ اچھا، یہ سب فقہا نے لکھا،
تمام فقہا نے یہ مسئلہ لکھا، لأن اعتقادہ انہ یعلم الغیب وذالک کفر، یہ 20 کتابوں میں لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کوئی قید نہیں لگائی کہ مسجد نبوی یا روضے پہ گواہ بنائے پھر تو کافر نہیں ہوگا، دور بنائے تو کافر ہوگا۔ انہوں نے وجہ بیان کی کہ ما کان یعلم حین کان فی الاحیاء، پیغمبر کریم جب زندہ تھے تو غیب نہیں جانتے تھے، جب آپ دنیا میں زندہ تھے تو عالم الغیب نہیں تھے۔ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ، تو مرنے کے بعد آپ غیب کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ما کان یسمع فوق الاسباب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، جب پیغمبر کریم دنیا میں زندہ تھے تب بھی اسباب کے بغیر نہیں سن سکتے تھے، تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتے ہیں؟ فکیف بعد الموت۔ حضرت سعد کا واقعہ کتنا معروف ہے، مشہور ہے۔ حضرت سعد دروازے پہ، ابو بکر و عمر دروازے پہ، اور اندر حضرت سعد دروازے کے اندر، نبی کریم علیہ السلام دروازے کے باہر 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا، حضرت سعد نے جواب دیا، آہستہ جواب دیا، اور پیغمبر کریم نے نہیں سنا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، حضرت سعد آئے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے سعد سلام کیا ہے تو انہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کے لفظ سنو، صحابی کا عقیدہ بھی سنو، کہتا ہے وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے جواب دیا ہے، وَلَكِنْ لَمْ أُسْمِعْكَ، لیکن اتنا آہستہ دیا کہ آپ کو سنایا نہیں۔ اس میں سما کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، آپ کو سنا کے نہیں دیا۔ زندہ پیغمبر دروازے کے باہر اور حضرت سعد اندر، درمیان میں ایک دروازہ آ گیا، آواز پست ہوئی تو پیغمبر کریم نے سنا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ السمیع کون ہے، بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں۔ اور یہاں تو زندہ پیغمبر، اور موت سے تو اسباب ہی ختم ہو گئے، اور مرنے کے بعد جو اب سما آدی کا قائل ہے وہ کٹر مشرک اور ابلیس ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ ہوگا، اس کو میرا خیال چلو بند ہی کر دو، نہیں سکتا کیونکہ سبق پڑھانا ہے اور گلا خراب ویسے بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی رمضان کے حوالے سے کہ اس رمضان المبارک میں سید کائنات، مخدوم کائنات، زوجۃ الرسول فی الدنیا والآخرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہے۔ آج بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسی قدریوں کی نسل اور بدتمیز مجوسی اور یہودیوں کی مشترکہ نسل ام المومنین پہ تبرہ کر رہی ہے، اور سارے جتنے خنازیر ہیں سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنا بنا لیا، سٹیج
اور جو کتا بھی ہوتا ہے وہ بھونکتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو یاد رکھو ام المومنین سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، یہ وہ شخصیت ہے جن کا جنتی ہونا منصوص قطعی ہے، جن کو اللہ نے جنتی فرمایا، جن کو پیغمبر نے جنتی فرمایا، جن کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنتی فرمایا، جنہیں حضرت حسن بن علی نے جنتی فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ یہ سیدہ کائنات مخدوم کائنات دنیا میں بھی پیغمبر کی زوجہ محترمہ اور جنت میں بھی نبی کی بیوی. اس لیے جو لوگ ام المومنین کو بکواس کر رہے ہیں یہ اصلی کافر اور اصلی مرتدین کی جماعت ہے، اور نئے زندیق شیطان اپنے مذہب کے اصول کے مطابق بھی یہ کفار کی جماعت ہے، اور اہل اسلام کے نزدیک تو ویسے بھی کافر ہیں. آپ اندازہ کریں قرآن کریم نے یہ سورہ نور میرے سامنے یہاں جس انداز میں ضابطہ بیان کیا ام المومنین کی تطہیر کا، اور یہ آیت تمام اہل ایمان کا اجماع قطعی اجماع ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی. پوری سورہ نور اور خصوصاً آیات برات، تو اس میں ذرا رنگ دیکھیں. فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ضابطہ بیان کیا، فرمایا کہ جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے، اور جو طیب عورتیں ہیں وہ طیب مردوں کے لیے. ایک معنی، ویسے اس کے 4 معنی ہیں لیکن ٹائم نہیں. ایک معنی لے رہا ہوں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کوئی حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں بدبختو، تم نے پیغمبر پہ حملہ کیا. قانون یہ بیان کیا کہ پیغمبر کو طیب مانتے ہو تو پھر عائشہ کو طیبہ ماننا ہوگا، اور اگر پیغمبر کو طیب نہیں مانتے تو پھر تم اصلی کافر اور مرتدین ہو. جو تو تمہارا حملہ عائشہ صدیقہ پہ نہیں ہے، تمہارا حملہ محمد مصطفیٰ پہ. قانون یہ ذکر کیا، اور قرآن اسی انداز کو لے رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین. فرمایا عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والے کتوں یہ بتاؤ پیغمبر طیب ہے یا نہیں؟ پیغمبر طیب ہے تو عائشہ صدیقہ بھی طیب ہے. اگر پیغمبر کو طیب نہیں مانتے تو پھر عائشہ پہ بکواس کرو، اور پھر تمہاری نسلیں بھی پہچانی جائیں گی کہ تم اصلی کافر، اصلی زندیق اور مرتد ہو. قرآن کا انداز دیکھیں. فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والطیبون والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. خاص کر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کے سیاق میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو منافقوں، ذلیلو رذیلو، کیا تم بک بک کر رہے ہو حضرت عائشہ صدیقہ پر، جو حضرت عائشہ پہ خباثت کی تہمت لگا رہا ہے. یہ دراصل محمد مصطفیٰ پہ حملہ آور ہے.
اور پیغمبر کریم پہ تہمت لگا رہا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ وہ ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جبریل کے ذریعے اطلاع دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہی حضرت عائشہ صدیقہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی، جنت میں بھی آپ کی بیوی، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین، ظاہر بات ہے پیغمبر کے طیب ہونے پر کوئی ایمان کا دعوے دار شک نہیں کر سکتا۔ قرآن بتا دے رہا ہے جس طرح میرے نبی کو طیب ماننا یہ ایمان کی شرط ہے، اسی طرح عائشہ کو طیبہ ماننا یہ بھی ایمان کی شرط ہے۔ جو پیغمبر کو طیب نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان، جو حضرت عائشہ کو طیبہ نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان۔ اور آگے فرمایا اولئک مبرؤون، اولئک مبرؤون، حضرت عائشہ صدیقہ ان پہ جو بہتان لگائے فرمایا یہ بالکل مبرؤون، اس سے بالکل بری ہیں، بیزار ہیں، مما یقولون، اس سے جو یہ مشرک کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا یہ بری ہے ان منافقوں کی بکواس سے، ان منافقین کے پراپیگنڈے اور بہتانوں سے، اور فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جن کے میں حضرت عائشہ سر پرست ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، برزق کریم، اور ان کے لیے جنت کی روزی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو جنتی قرآن کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ کو جنتی کون کہہ رہا ہے؟ بولو۔ اب جو حضرت عائشہ پہ بکواس کرے اور حضرت عائشہ پہ تبرہ کرے وہ کون ہوگا؟ جی اس کا قرآن پہ ایمان ہے؟ قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، رزق کریم جنت کی روزی۔ اور پھر فرمایا ازواجہ امہاتہم، وہاں پر بھی لفظ دیکھو النبی اولا بالمومنین، فرمایا مومنوں پیغمبر کریم اولا بالمومنین، زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین کے ساتھ، زیادہ حقدار ہیں۔ احبو احقو، پیغمبر زیادہ حقدار ہیں مومنوں کی جانوں سے بھی، مومنوں کی جانوں کا ان پہ اتنا حق نہیں جتنا حق ہر مومن پر پیغمبر کا ہے۔ فرمایا اگر مانتے ہو نا یہ بات تو پھر مانو ازواجہ امہاتہ، لفظ کیا ذکر کیا؟ ایک ایک لفظ دیکھو، النبی اولا بالمومنین، پیغمبر کا حق مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ ہے، پیغمبر زیادہ حقدار ہے مومن کی جان کا بھی، اور اس کا ایک حق نبی کا یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ احترام کرو پیغمبر کی بیویوں کا، پیغمبر کی ازواج کا۔ فرمایا ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں، جس طرح ماں کا ادب
احترام واجب ہے، اسی طرح پیغمبر کی ازواج کا احترام، تعظیم اور اکرام واجب ہے۔ لیکن فرمایا کہ اولا بالمومنین، جو مومن ہوگا وہ جس طرح پیغمبر کا اکرام کرے گا اسی طرح ازواج مطہرات کا بھی وہ حق مانے گا، اور جو نسلی اصلی کافر ہوگا اس کے دل میں پیغمبر کی عزت نہیں ہے تو ازواج مطہرات کی عزت کیسے آ سکتی ہے؟ امہاتہم، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل کچھ لوگ حسینیت کے نعرے لگاتی ہیں، حسینیت، یزیدیت، تو ایک نعرہ اور بھی لگانا چاہیے، حسنیت۔ حسنیت کا نام نہیں لیتے، حسنیت، اس لیے حسین کو نام لیتے، حسن کا کیوں نہیں لیتے؟ حسن کے نام کے نعرے، یہ نبی کا نواسہ نہیں۔ اور جو محب آل بیت کہلواتے ہیں مجوسی، وہ بھی حضرت حسن کا نام نہیں لیتے، اور رضا خانی بھی نہیں لیتا۔ کیوں؟ کہ حضرت حسن کا سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی شان کہ حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی۔ اس لیے اب حضرت حسن کے سارے فضائل ختم، اور رافضی بھی حضرت حسن کا نام لے تو ماتھے پہ کالک نظر آتی، اور رضا خانی، ساری قربانیاں ختم۔ تو حسنیت یہ بھی زندہ باد، حسنیت میں حسینیت بھی ہے۔ حسنیت یہ چہرہ ہے حسینیت کا، اور حسنیت اور حسینیت دونوں یہ سبق دے رہے ہیں کہ پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرے وہ حسنی بھی نہیں، وہ حسینی بھی نہیں، وہ کٹر لعنتی اور زندیق اور خمینی ہے۔ تو حسنیت کا پیغام یہ ہے کہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وہ حضرت حسن بھی منبر پہ، حضرت عمار بن یاسر بھی منبر پہ، حضرت عمار بن یاسر وہاں بیان کرتے ہیں انہا لزوجۃ نبیکم، پکی بات ہے۔ ایک روایت میں واللہ، اللہ کی قسم، حضرت عائشہ تمہارے نبی کی وہ بیوی ہے، زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نبی کی بیوی، آخرت میں بھی نبی کی بیوی، جنت میں بھی نبی کی بیوی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انہا زوجۃ نبیکم، حضرت عائشہ تمہارے نبی کی بیوی، وہ دنیا میں بھی پیغمبر کی بیوی ہے، جنت میں بھی نبی کی بیوی ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے من احب الناس الیک، سب لوگوں میں سے تجھے محبوب ترین کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سب سے محبوب بیوی، اور سائل نے سوال کیا تھا احب الناس، سب لوگوں سے تجھے محبوب کون ہے، پیارا کون ہے؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے کہا میں مردوں کا پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ابو بکر۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ابوہا۔ ایک روایت میں ابوہا، حضرت عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق،
یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ پیغمبر کریم کی سب سے محبوب بیوی ہے۔ جب حضرت عائشہ بیمار ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کا بیٹا، انہوں نے اجازت چاہی اور عیادت کرنے کے لیے پہلے تو حضرت عائشہ کے ساتھ جو اپنے رشتہ دار تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اجازت میں نہیں دیتی، کیونکہ ابن عباس آیا تو وہ میری تعریفیں کرے گا اور میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ ابن عباس نے پھر پیغام بھیجا کہ اماں جان سے میں نے ضرور بات کرنی ہے، ام المومنین سے۔ یہ کون ہے ابن عباس؟ حضرت عباس کا بیٹا، اور حضرت عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا عباس، اور یہ وہی ہے جن کے لیے تہجد میں آپ نے دعا مانگی تھی، علمہ الکتاب۔ اس کو قرآن کا مفسر بنا، تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو پہلی بات کی کہ ام المومنین آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا بے ماں کس چیز کی مبارک؟ تو ابن عباس نے لفظ کہا انتے، آپ ام المومنین احب نساء النبی، آپ سب سے زیادہ پیغمبر کی ازواج میں سے پیغمبر کو محبوب تھی۔ ایک اور فرمایا کہ آپ ہی ہیں کہ اللہ نے آپ کی برات اور آپ کی طہارت 7 آسمانوں سے اوپر قرآن اتار کے آپ کی تطہیر بیان کی ہے۔ کون کہنے والے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کائنات میں ایسی کوئی عورت نہیں، حتیٰ کہ حضرت یوسف پر بھی بہتان لگا تھا، لیکن شہادت کس نے دی تھی؟ شاہد من آلہا، وہ زلیخا کا رشتہ دار تھا، تو شہادت زمین سے صفائی پیش کی گئی۔ حضرت مریم پہ بھی بہتان لگا تھا، حضرت عیسیٰ پر، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں قوت گویائی دی، تو صفائی حضرت عیسیٰ نے پیش کی تھی۔ لیکن ام المومنین اس کائنات میں واحد وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن پہ بہتان لگا، اور اللہ نے سورہ نور نازل کر کے حضرت عائشہ کی تطہیر بیان کی ہے۔ اور صرف حضرت عائشہ کی نہیں، پوری سورہ نور میں عفت اور حیا کے جتنے قوانین ہیں، یہ بھی حضرت عائشہ کی وہ برات اس کا سبب بنی، اور حضرت عائشہ کی وہ عظمت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں آپ وہ ہیں ام المومنین، اللہ نے آپ کی 7 آسمانوں سے اوپر کر کے قرآن نازل کیا، قیامت تک جو قرآن پڑھیں گے آپ کی عظمت محرابوں میں، منبروں میں، تلاوتوں میں، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا آپ کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ جو محراب میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، نمازوں میں قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تجھ پہ تو تیری منقبت اور عظمتیں بیان ہوتی رہیں گی کہ تیری شان اور عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ تو اب قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ام المومنین کی طہارت کا درس دیا جاتا رہے گا، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایسی نسل بد نسل آنے والی ہے جنہوں نے حضرت عائشہ کو بھونکنا عبادت سمجھنا ہے،
اللہ نے حضرت عائشہ کی عظمت قرآن میں نازل کر کے ان کو بھی پیغام دیا، کائنات کو بھی پیغام دیا کہ بھونکنے والوں تم جو مرضی بھونکتے رہو، حضرت عائشہ وہ ہے قرآن پڑھنے والے قیامت تک قرآن پڑھیں گے اور ان کی عظمتوں کے نغمے سناتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن ان کی عظمت کا گواہ بن گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے دشمن تین قسم پہ ہیں، ایک تو یہ مجوسی نسل ہے اور یہ حضرت عائشہ پہ حملہ آور ہے رافضیت، اور دوسرا وہ ہے جو مودودیت سے متاثر ہے اور مودودی کے اکاذیب وہ سن کے کبھی کہتے ہیں کہ ہواب کے کتے بھونکے تھے، حالانکہ ہواب پہ کوئی کتا نہیں تھا، جیلم کا کتا، لاہور کا کتا، یہ کتے اب بھونک رہے ہیں، اور یہ جیلم والے کتا ہو یا کوڑا خٹک والا کتا ہو، یہ کتے اب بھونک رہے ہیں، وہاں ہواب کے حوض پہ کوئی کتا نہیں بھونکا تھا۔ یہ اس طرح حضرت ام المومنین کی تنقید کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے للڑ برادری کا، یہ مجوسیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے اس معاملہ میں۔ ان کو حضرت عائشہ سے دشمنی ہے کہ حضرت عائشہ نے کیا کہہ دیا، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے مردے، کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے قرآن پڑھ کے بتا دیا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ، اور ایک روایت انما قال النبی، اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی مرنے کے بعد سنے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ بولو کون کہہ رہی ہے؟ جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں نا، جوتوں کا آہٹ سنتی، وہ غیر مقلدوں کا ایک موٹا مولوی وہ بھی لگا ہوا تھا، وہ احسان الہی کا بیٹا پاگل، کہ کسی سے تو پڑھ تو صحیح نا بخاری، تو نے بخاری پڑھی نہیں، اور ایسے مردے سنتے ہیں اور مردے دیکھتے ہیں، اور وہ ایسا جاہل ہے، وہ جو لاہور والا آپ کے مولوی بھی اس کو بڑا بلاتی ہیں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اتنا اجہل الناس ہے، وہ کہتے ہیں مردے بولتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ یا لیت قومی، یا لیت قومی، اور جاہل زمانے کا وہ مردہ بولا تھا۔ یہ ہے اہل حدیث، امام اہل حدیث۔ یہ اچھا ہوا، ہم کہتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے، بے شک اب ثابت ہو گیا نا نہیں ہے، ہاں اب تو اپنے زبان سے کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مردے بولتے بھی ہیں، قالا یا لیت قومی، جال مرکب، جتنا تو موٹا ہے نا اتنا تیرا عقل چھوٹا ہے۔ ایک کالا یا لیت قومی کس نے کہا تھا؟ مردہ جسم ہے، روح نے کہا تھا، جسم نے کہا تھا، اور کہاں جا کے کہا تھا؟ اس کو بھول گیا، حبیب نجار کی بات بھول گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، اس کا وجود حبیب نجار کا وہ ان کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں کہتے ہیں خرجت امعاؤہ من دبرہ، اس کی آنتیں بھی اس کی پیٹ سے نکل گئیں اور اس کے وجود کو وہ نیچے روند رہے تھے، مسل کر رہے تھے۔ کیلا کیلا لروے ہی، کیلا کیلا لروے ہی ادخل الجنہ، اس کی روح کو کہا گیا کہاں داخل ہو جا، اور روح جب جنت میں گئی وہاں روح بول رہی تھی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ہاں اس لیے لاہوری گینڈا تو بھی سن لے،
نہ تجھے قرآن آتا ہے بے وقوف صاحبزادے، تیرا تو باپ مباحث تھا، پتہ نہیں تو کیسے بے ایمان نکلے۔ ہاں یہ احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہے، اور ہمارے علماء بھی بلاتے ہیں آؤ جی ہمارے سٹیج پہ تقریر کرو، اور جاہل زمانے کا ثابت کر رہا ہے جی مردے بولتے بھی ہیں، اگلے جمعہ لگا مردے دوڑتے بھی ہیں، مردے کبڈی بھی کھیلتے ہیں، اہل حدیث مردے کبڈیاں بھی کھیلتے ہیں فلانے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے لوگوں، پیغمبر کریم یہ کہہ سکتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی سنے، موت کے بعد کوئی سنے، یہ بات پیغمبر کریم فرما سکتے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نبی کا مزاج بہتر سمجھتی ہیں یا 14ویں صدی کا وکٹورین نسل؟ حضرت عائشہ جرا کر رہی ہے، جو روایت بھی پڑھ یسمعوا قرآن علیہم، یہ پڑھ، کوئی اور جھوٹی روایت پڑھ، جو مرضی پڑھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کہہ ہی نہیں سکتے کہ مردے سنیں، پیغمبر کریم کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ہر روایت مردوں کے سننے والی اس پر ام المومنین نے جرا کر دی ہے۔ اب توثیق والا وہ محدث لا جو کم از کم ام المومنین کے درجے کا ہو، اور جن کو تو پیش کرتا ہے امام بخاری خود، ساری کائنات کے محدثین اور بڑے بڑے ائمہ، یہ سارے مل جائیں، سارے مل کے بھی ام المومنین کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ام المومنین نے ایک تجھے بات بتا دی کہ جو جھوٹا مولوی تمہیں کوئی روایتیں پیش کرے اور کہے جی فلانا مردہ سنتا ہے، فلانی روایت میں آ گیا، فلانی میں آ گیا، ام المومنین فرماتی ہیں پیغمبر یہ کہہ بھی نہیں سکتے، کوئی حدیث یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اس لیے نہیں ہو سکتی، قال اللہ، قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ قرآن کہہ رہا ہے جو مر جائے وہ سنتا کوئی نہیں، وہ تمہاری پکار من فی القبور میں پیغمبر پہ موت آ جائے تب، شہید پہ موت آ جائے تب، ولی پہ موت آ جائے تب، یہ من عام ہے، اور عام اپنے سارے افراد کو شامل ہوتا ہے اور تمام کو شامل ہوتا ہے۔ یہ جو غیر مقلد ہیں یہ بالکل عقل سے پیدل ہے۔ اکثر مولوین کے فاتحہ پہ زور لگے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، وہاں من عام ہے، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تب نماز نہیں، امام نہ پڑھے تب نماز نہیں، جاری پڑھے تب نماز نہیں۔ کیوں؟ من آیا، اور میں نے کہا اب تو بھی اپنا من صحیح کر، یہاں پر بھی کیا آیا؟ من، یہاں پر بھی کیا آیا؟ یہ من تمہیں صرف قرات خلف الامام پہ یاد ہے، وہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جو نہ پڑھے، جو نہ پڑھے۔ تو اب یہی من فی القبور ہے، اور من فی القبور کہہ رہا ہے جوتوں کی آہٹ بھی نہیں سنتے۔ ہاں جوتے جو اس صاحبزادے کو پڑھیں گے ان کی آہٹ بھی نہیں سنتے، نہ جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں، نہ سلام سنتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں۔ اور یہ قرآن ہے میرا بھائی، قرآن۔ اس لیے اگر اہل حدیث ہے نا، آئندہ کہنا چھوڑ دے کہ اہل حدیث کے دو اصول، اب ایک ہی کہ اہل حدیث کا ایک اصول تحریف قرآن اور بک بک فضول۔ تجھے تو اہل حدیث کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو اہل حدیث ہے، قرآن کا منکر اور قرآن کا دشمن، قرآن کا محرف، اور تو کہتے ہیں جناب کالا یا لیتا مردے بول رہے تھے۔ واہ واہ، یہ ہے علم، علم ناچ رہا ہے۔ ایک اور مولوی صاحب کہہ رہے تھے چلو چھوڑو مولویوں کو ٹائم نہیں، آ جاؤ واپس۔ حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے مردے سنتے،
یار رمضان ہے، سنو 110 ہجری تک آخری صحابی زندہ رہا۔ کب تک؟ دنیا غیر مقلدیت ہو یا للوڑیت ہو، اس مسئلے کے سارے ایک جیسے چور ہیں۔ یہ مسئلہ شیعوں کا تھا، شیعوں سے رضا خانیوں نے لیا، رضا خانیوں سے للڑوں نے لیا، اور اکثر غیر مقلد تو مذہب آئے ہی شیعوں سے، ان کو بھی وہاں سے مل گیا۔ اس لیے سماعیات کی جتنی روایتیں ان میں راوی بھی شیعہ ہے، آیا ان سے، اور یہ سب مردوں کے سننے کے قائل ہیں، روافض بھی، رضا خانی بھی، غیر مقلد بھی، اور دوسرے للڑ بھی، سب۔ تو میں کہتا ہوں ام المومن، جہاں بخاری بھول گئی، بخاری حوالے دیتے ہیں، یہ بخاری پڑھ رہا ہو، ام المومنین نے جو قرآن پڑھ کے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے، یہ بخاری پڑھ رہا ہو۔ اب یہاں بخاری کہاں گئی، یہاں مسلم کہاں گئی؟ اور 110 ہجری تک ایک صحابی پیش کر دو جس نے اس آیت کا کوئی دوسرا معنی کیا ہو، یا ایک صحابی پیش کر جس نے ام المومنین کی تردید کی ہو کہ اماں جان یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ ام المومنین کا صحابہ حیا کر گئے تھے، میں نے کہا تو بھی حیا کر، صحابہ حیا کر گئے، تو بھی حیا کیوں بن گیا؟ تو بھی حیا کر۔ ام المومنین نے اگر معاذ اللہ قرآن کا معنی غلط کیا تھا، صحابہ خاموش کیوں رہے؟ صحابہ تو امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ پتہ لگا کہ سب صحابہ کا اجماعی نظریہ کہ اس آیت کا معنی مردے نہیں سنتے۔ اگر صحابہ کے یہاں اس کا کوئی دوسرا مفہوم ہوتا، کوئی صحابی بیان کرتا، کوئی دوسرا مفہوم ہوتا، یا صحابہ کے پاس کوئی مردوں کے سننے کی روایت ہوتی، وہ صحابہ کرام ام المومنین کی تردید کرتے۔ پتہ چلا صحابہ کے پاس نہ مردوں کی سننے کی روایتیں تھی، نہ کوئی آیت کا دوسرا معنی تھا، اس لیے کسی صحابی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگر ہمت ہے ملا بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، صحابی کا فرمان لا جنہوں نے ام المومنین کے اس بیان کردہ معنی کی تردید کی۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ پھر تیسری بات ہے کہ جیسے اس آیت کے معنی پہ صحابہ کا اجماع نہیں سنتے، اسی طرح اس آیت کے قطعی دلالت ہونے پہ بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ عدم سماع میت میں قطعی دلالت ہے۔ وجہ علماء سمجھتے ہیں ام المومنین نے کلیب بدر کی حدیث میں تعویل کی، اور تعویل کیوں کی؟ کہ عدم سماع میں آیت قطعی تھی، اگر عدم سماع پہ دلالت ظنی ہوتی تو ظنی دلیل سے تخصیص ظنی کی ہو سکتی ہے، اور جب عدم سماع پہ دلالت قطعی تھی اس لیے خبر واحد ظنی تھی۔ ام المومنین نے خبر واحد میں تو تعویل کی، لیکن قرآن کی قطعیت کو اپنے مقام پہ رکھا۔ پتہ چلا کہ ام المومنین یہی سمجھتی تھی کہ ان آیات کا مطلب عدم سماع میں قطعی ہے، ظنی ہے نہیں ہے، اور جو ظنی اس کے مقابلے میں آئے گا اس کی تو تعویل ہوگی یا تردید ہوگی، لیکن قرآن کا قطعی مسئلہ اپنے مقام پہ رہے گا۔ اسی لیے علماء، امام ابو حنیفہ نے اسی سے مستنبط کیا ہے کہ کتاب اللہ کے عام کی تخصیص خبر واحد سے نہیں ہوگی، اور کتاب اللہ کے مقابل خبر واحد آئے گی، وہ ظن ہے، یہ قطعیت ہے، اس کی خبر واحد کی تعویل کریں گے اگر ہو سکے، نہیں تو خبر واحد چھوڑ دی جائے گی اور قرآن پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ تو ائمہ کا اصول ہے۔ تو اب جب ام المومنین نے ضرب لگائی نا قرآن پڑھ کے، کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ام المومنین کے دوپٹے کی حفاظت کریں گے، تو میں نے کہا عقیدے کی حفاظت کون کریں گے؟
تو جب ضرب لگی تو نصرت العلوم کے شیخ الحدیث صاحب بولا، حضرت نے کہا ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، رائیوہا رائیو النساء، ام المومنین کی بات تو عام عورتوں والی بات ہے۔ امام سے بتاؤ یہ بے ادبی نہیں، یہ گستاخی نہیں؟ خمینی گستاخی کرے تو بے ایمان، اور نصرت العلوم کا شیخ الحدیث کہے کہ اس کی رائے تو عام زنانیوں والی رائے ہے، ام المومنین کی رائے عام عورتوں والی رائے ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کا ڈاگ ملا وہ کہے کہ یہ حضرت عائشہ پہ فتوے لگائے اور کہے کہ ان کی تو اس بات سے بچے ہنستے ہیں، اور اسی طرح اللہ یار خان چکڑالوی دجال اعظم وہ حضرت عائشہ کی تکفیر کرے، ایک طرف کہتا ہے کہ حدیث متواترہ موجود ہے مردے کے سننے پر، پھر کہتا ہے تواتر کا انکار کفر ہے، پھر کہتے ہیں حضرت عائشہ سما کی منکر ہے۔ نعرہ تکبیر، خدا کے بندے نعرے کٹے میں نعوذ باللہ پڑھ، یہ جو اللہ یار خان چکرالوی کا کفر ہے، ام المومنین پہ فتویٰ لگا رہا ہے، کہتے ہیں مردوں کے سنوں پر متواتر روایات ہیں، پھر تواتر کا انکار کفر ہے، اور پھر کہتے ہیں ام المومنین سما کی منکر ہے، تو فتویٰ کس پہ جائے گا؟ بولو کس پہ؟ اب یہ جتنے للڑ برادری ہے یہ کیا کہتی ہیں؟ اے جی جو مانا نا ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، اس کا یہ مانا کرنا کہ مردے نہیں سنتے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ کون بولتے ہیں؟ کون بولتے ہیں؟ مجھے بولو کون بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ معنی قرآن کا نہیں ہے۔ اب جو اس معنی کو تحریف قرار دے رہا ہے وہ ام المومنین کی تکفیر کر رہا ہے۔ یہ معنی کیا کس نے؟ بولو ذرا، یہ معنی کیا کس نے؟ یہ معنی کیا کس نے؟ ام المومنین نے۔ اور للڑ ٹیم کیا کہہ رہی ہے کہ اس میں تو سما کی نفی کوئی نہیں ہے، اس میں تو اسما کی نفی ہے، اس میں تو سما نافع کی نفی ہے، اور للڑ کتنی تعویلیں کر کے پھر کہتے ہیں ان آیات کا یہ مطلب لینا کہ مردے نہیں سنتے یہ قرآن کی تعریف ہے، اور یہ معنی ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے قرآن کا اگر یہ معنی لینا تعریف ہے تو یہ معنی لیا کس نے؟ اور جو حضرت عائشہ کو محرف کہے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے مت سمجھو کہ صرف مجوسی نسل ام المومنین کی دشمن ہے، مجوسی نسل بھی اور ان کی اگلی نسل بھی، انہوں نے پوتر بھی تھے، انہوں نے پوترے بھی، یہ سارے ام المومنین کے دشمن ہیں۔ اس لیے یاد رکھو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ پکی جنتی، منصوص جنتی، دنیا میں بھی پیغمبر کریم کی زوجہ اور جنت میں بھی نبی پاک کی زوجہ ہے۔ انا للہ، معذرت بھائی بہت اوپر ٹائم ہو گیا، تو خیر رمضان ہے، تو آج اعتکاف کی ترتیب، جو ساتھی اعتکاف جہاں مرکز میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو حسب سابق مرکز میں اعتکاف کا انتظام ہوگا، تو جو ساتھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنے جمعہ کے بعد نام درج کرا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون ساتھی ہیں جو اعتکاف جہاں بیٹھیں گے۔ تو آپ کو انشاءاللہ ماضی کی طرح اچھا آپ کی خدمت بھی ہوگی، اور اسی طرح آپ کو روحانی فائدہ بھی ہوگا، جسمانی فائدہ بھی ہوگا، دونوں فوائد ہوں گے، آپ کی خدمت بھی ہوگی۔ تو جو ساتھی بھی مرکز میں اعتکاف بیٹھنا چاہے ہماری طرف سے سب کو دعوت ہے، وہ یہاں بیٹھے، ہم انشاءاللہ اس کی خدمت کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ العزیز 24 روزہ 25 کی رات، غالباً منگل بن رہا ہے، 24 روزہ 25 کی رات ہمارے دور تفسیر کا اختتام ہوگا، تو منگل کے دن بدھ کی رات بنے گی، تو اس میں بھی
آپ حضرات جو آسانی سے تشریف لا سکتا ہے وہاں بیان بھی ہوگا، کچھ علماء بھی تشریف لائیں گے اور تکمیل بھی ہوگی۔ کم از کم جو شروع میں نہیں اب تک نہیں ہمارے ساتھ ملے تو آخری رات ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ 24 روزہ 25 کی رات سارے ساتھی کوشش کریں تشریف لائیں، اور تاکہ آپ کو بھی دورہ تفسیر میں شرکت کا موقع ملے۔ ویسے بھی اب چند دن رہ گئے، چند دنوں میں جو ساتھی اب تک سستی میں رہے ہیں ان سب کو میں دعوت دوں گا کہ یہ چند دن جو ہیں تراویح کے بعد کم از کم تشریف لائیں اور دورہ تفسیر میں شریک ہو جائیں۔ اور تراویح کے بعد ٹائم نہیں ملتا تو صبح کے ٹائم آ جائیں، 11 بجے آ جائیں، اور عصر تک بھی سبق ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتی ہیں۔ آئندہ جمعہ پھر اپنے ٹائم پہ چلا جائے گا واپس 2 بجے کے قریب، آج لیٹ ہو گیا۔